میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصار کی محبت ایمان کی علامت ہے اور انصار سے بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے۔ اب انصار کون ہے یہ آپ کو سمجھنا ہے۔ قرآن فرماتا ہے والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، اور جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی وہی سچے ایمان والے ہیں۔ انصار یہ ناصر کی جمع ہے جس کا معنی ہے مددگار۔ مدینہ منورہ کے انصار زمانہ جاہلیت میں بنو قیلہ کے نام سے جانے جاتے تھے، اور وہ مشہور بھی اسی قبیلے سے تھے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت سے انصار اہل مدینہ کا لقب ہو گیا۔ حضور کے زمانے سے انصار مدینہ کے مدینے والوں کا لقب ہو گیا۔ یہ لقب انہیں مکہ اور حبشہ سے ہجرت کرنے والے صحابہ کی خدمت اور ان کی مدد کرنے کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ انصاریوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مذہب اسلام پر قربان کی جو بیعت کی اسے پورا کر کے دکھایا تھا۔ انصار کے لوگوں نے مکہ اور حبشہ سے مدینہ پہنچنے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد تھی۔ جس انداز سے مدد کی تھی دنیا کی تاریخ میں ایسی مثال ملنا مشکل ہے، بلکہ نہیں ملتی ہے۔ کیسی مدد کی تھی وہ میں آپ کو بتاؤں۔ مہاجرین کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے تھے، اپنی زمینوں اپنے باغوں میں سے ان کو حصہ دار بنا دیا تھا۔ آج ذرا سی جگہ اگر بھائی بھائی کو مل جاتی ہے تو ایک گز پر بھی لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، لیکن بار ایک ایسا جذبہ پیدا کیا تھا مدینے والے مصطفیٰ نے۔ انصاریوں نے مہاجرین کو اپنے زمینوں میں سے اپنے باغوں میں سے حصہ بھی دیا تھا، ہاں حصہ دیا تھا، اور ان کو حصے دار ہی نہیں بلکہ جن کے پاس ایک سے زائد بیویاں تھیں انہوں نے یہ بیویاں اگر ان کو طلاق دے کر ان کو پیش کر دی، کہا آپ ان سے نکاح فرما لیں۔ اللہ، پھر عدت گزارنے کے بعد مہاجرین ان سے نکاح کر لیتے ہیں۔ ایک موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انصاریوں سے یہ دریافت کیا کہ اگر تمہاری مرضی ہو تو تمہارے وہ مال باغات اور زمین جو تم نے مہاجرین کو دیے ہیں وہ تمہیں لوٹا دیے جائیں، اور بنی نذیر کے مالوں کو مہاجرین کے درمیان تقسیم کر دیا جائے۔ یہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا۔ تو حضرت سعد ابن زرارہ اور حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمارے مال ان کے پاس رہنے دیں اور بنی نذیر کے سارے مال بھی ہمارے مہاجر بھائیوں میں تقسیم کرا دیں۔ یہ تھا جذبہ انصاری صحابیوں کا۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے کیسا جذبہ پیدا کیا۔ قبیلہ انصار کے دوسرے لوگوں نے عرض کیا، رضینا وسلمنا یا رسول اللہ، حضرت سعد نے جو تجویز فرمائی ہے ہم سب کو منظور ہے اور اس بات پر ہم خوش ہیں۔ ایسا نہیں کہ حضرت سعد ابن معاذ ہی کی زبان ہے، پورے قبیلے نے اس کی تصدیق بھی فرمائی اور کہا کہ جس بات پر انہوں نے یہ بات کہی ہے اس پر ہم سارے راضی ہیں، ہم سب نے اس پر مہر لگا دی، ہم سب کا اس پر اتفاق ہے۔ ہاں دیکھیں، یہ جذبہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل باغ باغ ہو گیا، اور آپ نے یہ دعا فرمائی، اللہم ارحم الانصار، اے اللہ انصار پر خصوصی رحمت نازل فرما۔ یہ تھا جب دعا ہی قربانی پیش کی، جذبہ پیش کیا تو اللہ کے رسول نے دعا عطا فرمائی اور دعا فرمائی، اور اللہ کے رسول کی دعا صرف دعا نہیں تھی۔ امام فرماتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا جوڑا عنایت کا سہرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اے
ایسی محبت اور ایثار اور اخلاص کی مثال دنیا کی تاریخ میں کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ یہ صرف اللہ کے رسول اور ان کے غلاموں کی خصوصیت ہے جنہیں دنیا انصار کا نام دینا جانتی ہے اور پہچانتی بھی اسی نام سے ہے۔ یہ انصاری ہیں، یہ لوگ اپنی خدمات کی بنیاد پر قیامت تک کے لیے انصار کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قبیلے کو ایسی فضیلت بخشی کہ اپنے محبوب پیغمبر کی معیت انہیں عطا فرمائی، یہاں تک کہ شہر مدینہ ہی رسول اللہ کا مسکن بنا دیا۔ قبیلہ انصار کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعائیہ اشعار بہت مشہور ہیں، جس کو امام بخاری نے اپنی کتاب جامع صحیح بخاری شریف میں نقل فرمایا ہے۔ اللہم ان الاجر اجر الاخرہ فارحم الانصار والمہاجرہ، اے اللہ اجر ہے تو آخرت کا اجر ہے، بس مہاجرین اور انصار پر رحم فرما۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہم لا خیر الا خیر الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ بھلائی تو صرف آخرت کی بھلائی ہے، اے اللہ مہاجرین اور انصار کی مغفرت فرما۔ ہو گئی نا مغفرت؟ اس سے بڑی اور کیا دلیل چاہیے؟